یوں ان کا نکاح جو ہے اس کا چونکہ فوراً پروپوزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا تھا، تو انہوں نے اپنے جو بڑے تھے ورقہ بن نوفل تھے ان کو انفارم کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نفیسہ کے کہنے پہ اور حضرت صفیہ کے کہنے پہ ابو طالب کو اور حضرت عباس کو انفارم کیا۔ ان بڑوں نے آپس میں بیٹھ کے فیصلے سے مشورے کے ساتھ انہوں نے دن معین کیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس نکاح کو ابو طالب نے پڑھایا، اور ابو طالب نے اس نکاح کے موقع پر جو خطبہ دیا وہ بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے، میں اس کے الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ابو طالب نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنایا۔ اس نے ہمیں ماد اور مضر کے خاندان میں پیدا کیا اور ہمیں اپنے گھر کا محافظ بنایا۔ اس نے ہمیں علم و حکمت والا گھر عطا کیا جس کا حج کیا جاتا ہے، اور یہ ایسا گھر ہے جو کہ امن والا ہے۔ اس نے ہمیں لوگوں پر حاکم مقرر فرمایا۔ یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد ہے، یہ ایسا جوان ہے جس کا موازنہ قریش کے کسی دوسرے فرد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو کیا ہوا، مال تو ڈھلنے والی اور بدل جانے والی شے ہے۔ تم میرے بھتیجے کی قرابت اور محبت کو خوب جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور مہر 20 اونٹ مقرر کیا گیا ہے۔ میرے بھتیجے کا مستقبل نہایت شاندار ہے اور یہ بلند پایا کا حامل ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ابو طالب کا خطبہ تھا۔ جب انہوں نے اپنا خطبہ ختم کیا تو ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے، جو ان کے بڑے کے طور پر اس ٹائم موجود تھے، اور یہ تورات اور انجیل کے عالم تھے اور موحد تھے، کسی شرک سے کوئی لینا دینا ان کے ساتھ نہیں تھا، بڑے نیک انسان تھے، بڑی عزت تھی ان کے مکہ میں، یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک ذیل کا خطبہ فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں وہ فضیلت عطا کی جس کا ذکر جناب ابو طالب نے بھی کیا۔ بے شک ہم عرب کے سردار ہیں اور کوئی بھی قبیلہ ہماری فضیلت سے انکار نہیں کر سکتا۔ بے شک ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ رشتہ کرنے کو پسند کیا۔ اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو ہم نے محمد بن عبداللہ کے نکاح میں دیا، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یوں ان کی شادی نکاح کا رسم طے پائی، اور نکاح کے بعد جو ولیمہ ہوا اس میں 1 اونٹ ذبح کیا گیا۔ اور 1 اونٹ سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ تقریباً 90 سے 100 افراد نے یہ ولیمہ اٹینڈ کیا ہوگا، بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی حیات میں آگے بدر کے واقعات میں آپ کو پتہ لگے گا کہ دشمن کی فوج کا اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کی تعداد سے لگایا جو ہر روز ذبح ہوتے تھے، کبھی 9 اور کبھی 10۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ فوج کی تعداد یا 900 ہے یا 1000 ہے، اس کے درمیان میں ہے۔ یوں ان کا عقد مبارک ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زندگی ان کی مبارک گزری، ہجرت سے تقریباً 3 سال قبل ان کی وفات ہوئی، اور اس پورے عرصے میں چونکہ حضرت خدیجہ نے اپنے تمام پروپوزلز کو ریجیکٹ کیا اور کسی سے نکاح کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، سب کو ریجیکٹ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا بدلہ بہترین احسان کے طور پر یہ دیا کہ انہوں نے ان کی حیات میں کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ عرب میں اکیلے شادی کا رواج نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ بعد میں ان کے بعد 9 نکاح تقریباً اور ہوئے ہیں، اور ان کی حیات میں نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا چونکہ فرمان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین جو مینیفیسٹیشن، پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہوتی ہے اپنی حیات میں مختلف واقعات میں، انہوں نے کر کے دکھائی ہے، جن میں سے ایک یہ تھی۔ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ 4 بیٹیاں ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ سب سے بڑے بیٹے تھے جن کا وصال بہت جلدی ینگ 4 سال 5 سال کی عمر میں ہوا، قاسم، وہ سب سے بڑے بیٹے تھے، اور اس کے بعد زینب کی ولادت ہوئی، پھر رقیہ کی ولادت ہوئی، پھر ام کلثوم کی ولادت ہوئی، پھر فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی رضی اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ اور یہ ولادتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 27ویں 27 ایئر سے لے کر 35ویں 35 ایئر کے درمیان، یہ 7-8 سال کے عرصے میں ساری ولادتیں ہوئی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کی جو کہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھی، مدینہ میں ان کی ولادت ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی تھیں، اس ایک اولاد کے علاوہ باقی تمام اولاد ان کی امہات المومنین سے تمام اولاد جو ہے وہ صرف ایک خاتون سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، ان کو یہ خاص فضیلت شامل ان کو حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام کی تمام جو نکاح ہیں
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرا کسی ایسی خاتون سے نکاح نہ ہو، شادی نہ ہو جو جنتی خاتون نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ یعنی خدیجۃ الکبریٰ اللہ تعالیٰ کی قبولیت دعا کے بعد ایک جنتی خاتون سے ان کا پہلا نکاح ہوا، اور باقی امہات المومنین کا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نکاح ہوئے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے کوئی نکاح ایسا نہیں کیا جس کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام نے آ کے مجھے اس خاتون کے بارے میں حکم اللہ تعالیٰ کا نہیں سنایا کہ فلاں خاتون سے جو فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی ایکس وائف ہے، جو بھی ہیں ان کو بتایا گیا اور پھر میں نے ان سے نکاح کیا ہے۔ یعنی تمام کے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ڈکٹیٹڈ تھے، ڈیوائنلی ڈکٹیٹڈ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی کسی بیٹی کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں کیا۔ میری بیٹیوں کے نکاح یہاں تک کہ ان کے جو مہر ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھجوا کے میسج دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکٹیٹ کروائے کہ فلاں کے ساتھ شادی ہوگی، مہر یہ مقرر ہوگا۔ یہ ان کے بیٹیوں کے احوال ہیں مختصر سے، جن کے باقی تفصیلات ہم بعد میں دیکھیں گے، انشاءاللہ ساتھ ساتھ آئیں گی۔ مختصراً میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت زینب جو ہیں ان کا نکاح ہوا تھا زمانے جاہلیت میں، ان کا نکاح عاص بن ربیع سے ہوا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خواہش سے۔ ان کے بہن کا بیٹا تھا، بہت نفیس نوجوان تھا، اور نفاست کو انہوں نے پروو کیا۔ انہوں نے اسلام بہت لیٹ لے کے آئے حضرت عاص بن ربیع، لیکن اس کفر کے زمانے میں بھی انہوں نے بہترین اخلاص کا اور اخلاق کا مظاہرہ کیا، کوئی فضولیات، کوئی کسی قسم کی دشمنی، کوئی کدورت نہیں رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے۔ ان کا جو اسلام ہے وہ بہت بعد میں فتح مکہ سے قبل کے معاملات میں شامل ہے، اور ان کا وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کا وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوا ہے، ان کے سامنے ان کی ساری اولاد فوت ہوئی ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا امتحان ان کے ساتھ تھا، اور سوائے حضرت فاطمہ الزہرا کے کہ جن کا وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ماہ بعد ہوا۔ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور اسی سال کے 3 رمضان میں حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا۔ صرف 6 ماہ کا درمیان کا عرصہ ٹوٹل ان کا بچتا ہے درمیان میں۔ اور سیکنڈ ان کی جو بیٹی تھی حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کی یکے بعد دیگرے نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، چوتھے خلیفہ، تیسرے خلیفہ تھے۔ پہلے حضرت رقیہ کا ان سے نکاح ہوا، ان کا وصال ہوا، اور رقیہ کا وصال ہوا تھا بدر والے دن ہوا تھا۔ وہ بدر میں اسی لیے شامل نہیں تھے کہ وہ بیمار تھے، تو ان کی تیمارداری کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑا گیا، اسامہ بن زید کو پیچھے چھوڑا گیا، تو یوں وہ پیچھے تھے۔ اور بدر کے مال غنیمت میں حضرت عثمان کا حصہ شامل تھا، بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو پیچھے چھوڑا گیا تھا۔ ان کا مالی معاونت بدر میں شامل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان کے وصال کے بعد جب ایک دن ان کو بڑا پریشان اور غمگین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے۔ ان کو پتہ تھی کہ ان کی وائف کا، میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے، پھر بھی انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے اپنی بیوی کا اور آپ کی بیٹی کا لخت جگر کے وصال کا تو دکھ ہے ہی ہے، اصل دکھ میرا اس سے بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا ان کے وصال کی وجہ سے آپ کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ ابھی انہوں نے بات کی ہی تھی کہ جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم صادر فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ دوسری بیٹی رقیہ جو ان سے چھوٹی تھی، ان کا نکاح حضرت عثمان سے فرما دے، اور مہر وہی ہوگا 20 اونٹ غالباً مہر تھا۔ وہ انہوں نے فرمایا کہ وہی جو مہر ہے حضرت رقیہ کا، وہی ام کلثوم کا ہوگا، اور دوسری بیٹی کا نکاح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کر دیا۔ ان کا وصال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوتے تو میں 10 کے 10 عثمان کو دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقام، یعنی اللہ کے ہاں مقام ایسا ہے کہ اگر 10 بیٹیاں ہوتی، 10 کے 10 ان کے ساتھ نکاح فرما دیتے۔ اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا بہت تذکرہ آپ سن چکے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، ان کا مزید تفصیلی تذکرہ ہوگا۔ بہت نیک، بہت پرہیزگار اور بہت خصوصیات والی حامل ایک نوجوان لڑکی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے آخر میں پیدا ہوئیں، اور جن کی زیادہ تربیت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، اور حضرت خدیجہ نے کی۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد حضرت سودا نے کی، اور ان کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ ان کا جو عقد ہوا، جو رخصتی ہوئی، وہ ہجرت کے فوراً بعد ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں کی جو شادیاں ہوئی ہیں، نکاح ہوئے ہیں، وہ 12 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال ان عمروں میں ہوئے ہیں، اور ان کی وفات 28 ایئرس کے آس پاس ہوئی ہے۔ انڈر 30 ایج میں تمام تمام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے وصال 20s کی ایج میں ساری کی ساری ہوئے، بفور ریچنگ 30 ایئرز آف ایج۔
دس از اے ویری اسٹرینج فیکٹر. اس کی ایک وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے حضرت خدیجہ کا انتقال بھی شاب ابی طالب کی ان مصیبتوں والے 3 سال جن میں انتہائی مصیبت، انتہائی مشکل، خوراک تک کے لالے پڑے ہوتے تھے، سب کو کھانے تک کا نہیں ملتا تھا، پتے کھاتے تھے، کھجوروں کی گٹھلیاں، اور بعض اوقات حد یہاں تک پہنچ جاتی تھی کہ ابال کے کوئی پرانا کسی جانور کی کھال کا ٹکڑا مل جاتا تھا، اس کو ابال کے، اس کو رگڑ کے کھا کے، اس کو ساتھ پانی پی لیتے تھے. یہ حالات تھے. تو غالباً مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ اس میں ان کی صحتیں اتنی خراب ہوئیں کہ ابو طالب کا وصال بھی اس کے فوراً بعد ہوا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال بھی اس کے بہت زیادہ امیڈیٹ بعد ہوا، بیکاز وہ تو بہت متمول خاتون تھی اور بڑی انہوں نے اچھی پوش لائف گزاری تھی. انہوں نے اس قسم کے حالات نہیں دیکھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آئیں تو اس کے بعد یہ بھی ان کو دیکھنا پڑا، انہوں نے برداشت کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دیا. تو یہ اس میں ایک ہے مورخین کا خیال کہ ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہوئی بچوں کی، ان ٹین ایج میں، ینگ ایج میں، جب 3 سال تک لگاتار کھانے تک کو کچھ نہ ملے، بہت مشکل سے زندگی گزرے. تو اس نے جو صحت پہ جو ایک اثر ڈالا، غالباً یہ ایک بہت بڑی وجہ اس کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بہت ینگ ایج میں اس کا ان سب کا وصال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے.